اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 7 سے آج کا سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح اتارا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربیًا، عربی زبان کا قرآن، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ، مکہ کے رہنے والوں کو، بڑے گاؤں بڑی بستی والوں کو، ومن حولها، اور اس کے آس پاس والوں کو، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈر سنائیں ان کو جمع ہونے کے دن کا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی شک نہیں، فریق، ایک گروہ، فی الجنت، جنت میں داخل ہوگا، وفریق، اور ایک گروہ، فی السعیر، جہنم میں داخل ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَجَعَلَهُمْ، تو کر دیتے ان سب لوگوں کو، امۃ واحدۃ، ایک ہی فرقہ، وَلَكِنْ يُدْخِلُ، لیکن وہ داخل کرتا ہے، من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے اپنی رحمت میں، والظالمون، اور گنہگار جو ہیں، ما لہم، ان کے لیے نہیں ہے، من ولی، کوئی رفیق، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنائے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، کام بنانے والے، فاللہ، پس اللہ ہی، هو الولی، کام بنانے والا ہے، وہو، اور وہی، یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وما اختلفتم فیہ، اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز سے، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، ربی، میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر ہے مجھ کو بھروسہ، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ فاطر السماوات والارض، بنا نکالنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا، آسمانوں کا اور زمین کا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم، بنا دیے تمہارے لیے، من انفسکم، تم ہی میں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے جوڑے، یزرعکم فیہ، بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثل کوئی بھی، وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ لہو، اسی کے پاس ہیں، مقالید السماوات، کنجیاں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے روزی کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور ماپ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ شرع لکم، راہ ڈال دی آپ کے لیے، مقرر کیا آپ کے لیے، من الدین، وہ دین، ما وصى به، جس کا حکم کیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی، اور جس کا حکم، اوحینا، ہم نے بھیجا، الیک، آپ کی طرف، وما وصینا به، اور جس کا حکم کیا ہم نے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو،
وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان اقیم الدین یہ کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ اور اختلاف نہ ڈالو اس میں، کبر علی المشرکین بھاری ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ اللہ چن لیتے ہیں اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہیں، ویہدی الیہ اور راہ دیتے ہیں اپنی طرف، من ینیب جو رجوع کرے، وما تفرقوا اور جنہوں نے اختلاف ڈالا، الا من بعد سو بعد اس کے، ما جاءہم العلم کہ سمجھ آ گئی ان کو، علم آ چکا ان کے پاس، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک جو نکلی ہے تیرے رب سے، جو قرار پا چکی ہے آپ کے رب کی جانب سے، الی اجل مسمى ایک وعدہ مقرر تک، لقضی تو فیصلہ ہو جاتا بینہم ان میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب جن کو ملی ہے کتاب، من بعدہم ان کے بعد، لفی شک منہ مریب وہ البتہ اس سے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں آنے دیتا، فلذلک سو اسی لیے آپ اس کی طرف فدعو بلاتے رہیے، واستقم اور قائم رہیے، کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات پر مت چلیے، وقل اور آپ کہہ دیجئے آمنت میں ایمان لایا، بما انزل اللہ ہر اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ نے، من کتاب کتاب، بما انزل اللہ من کتاب ہر کتاب جو اتاری ہے اللہ نے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم ملا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا اللہ رب ہے ہمارا، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ہم کو ہمارے کام ملیں گے، ہمیں ہمارے اعمال ملیں گے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تم کو تمہارے کام ملیں گے یا اعمال ملیں گے، لا حجت کچھ جھگڑا نہیں ہے، بیننا و بینکم ہم میں اور تم میں، اللہ یجمع بیننا اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ شورى کی ابتدا اسی بات سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے ماقبل انبیاء کی طرف اس زبردست اور حکمت والے اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی رہی ہے، اور وحی کرنے کے بعد انبیاء کے ذمے جو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی ذات میں کمزوری ہے، وہ خود یہ کام کر نہیں سکتا، اس لیے اسے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کی ضرورت پڑی، بلکہ وہ کیسی بڑی ذات ہے کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اس ہی بلند اور برتر رب کا ہے، اور اس کی بڑائی تو اتنی ہے کہ آسمان اس کے فرشتوں کے بوجھ سے پھٹنے کے قریب ہے،
تو انبیاء کے ذریعے سے اپنی وحی دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے کوئی بھی کسی علاقے کا امیر، وزیر، مشیر، کسی ملک کا وزیر، کسی ملک کا بادشاہ اپنی رعایا میں سے ایک ایک کے پاس جا کر اس کو اپنے اصول اور ضوابط نہیں بتاتا، وہ اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو جب دنیاوی بادشاہوں کی اتنی شان ہے کہ وہ اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے آگے بہت سے لوگوں کے ذریعے سے وہ قوانین پھیلاتے ہیں، تو اللہ کریم کی ذات تو بہت ہی عظیم اور بلند و برتر ہے، علی العظیم ہے، کہ وہ ہر شخص کے پاس جا کر اپنا پیغام اس کو فردن فردن سنائے، یا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہر افراد کے مجموعے یا ایک ایک فرد کے پاس جا کر وہ پیغام پہنچائے۔ صرف اسی مقصد کے لیے دنیا میں انبیاء کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی بھیجنے کا مقصد تھا کہ ماقبل جتنے انبیاء گزر چکے ان کی شریعتیں اپنی اصلیت کھو چکی ہیں، ان کی امتوں نے ان میں اپنی طرف سے اتنی باتیں ملا دی کہ صحیح شریعت کا وجود ناممکن نظر آتا ہے۔ تو جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اسی طرح آپ کی طرف بھی قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور وہ عربی زبان کا ہے۔ عربی زبان کا اس لیے ہے کیونکہ جس شہر مکہ میں آپ ہیں، جس عرب کے ملک میں آپ ہیں، وہاں پر بولی جانے والی زبان عربی ہے، اور چونکہ کتاب کا مقصد لوگوں کو اس کتاب میں موجود پیغامات سمجھانا ہے، اگر کسی اور زبان کے ہوتی سمجھانے میں مشکل ہوتی۔ وہ چونکہ عربی زبان بولنے والے تھے، اس لیے کون سا لفظ ڈر کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ دھمکی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کون سا کام زیادہ کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو انہی کی زبان میں کتاب آئی کہ اس میں ان کو سمجھانا نہ پڑے، اس میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں مزید تفاصیل نہ پیش کی جائیں کہ یہاں پر اللہ غصے سے فرما رہے ہیں، یہ الفاظ شفقت والے ہیں، بلکہ وہ سن کر چونکہ اسی زبان کے لوگ ہیں تو اندازہ لگا لیں۔ تو کہا عربی زبان کا یہ قرآن آپ کے پاس آیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ام القری، اس بڑی بستی کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں۔ ام القری کا مطلب اصل یا بنیاد کو کہتے ہیں، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے، اور قری بمعنی بستی کے، تو ام القری یعنی ساری بستیوں اور شہروں کی جو اصل اور بنیاد ہے، اور ساری بستیوں اور شہروں کی جو بنیاد ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اس لیے اس کو ام القری کہا گیا۔ اور یہ اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے شہروں اور بستیوں اور ساری زمین سے اللہ کے نزدیک افضل ہے، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عدی بن حمراء زہری سے روایت کی ہے۔ عدی بن حمراء زہری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور مکہ کے بازار مقام حضورہ پر تھے۔ آپ نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا۔ آپ کو مکہ سے محبت تھی، اور اسی محبت میں سورہ بلد میں بھی یہ ذکر کیا گیا۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے آس پاس یعنی عرب ممالک بھی ہو سکتے ہیں، اور آس پاس سے زمین ساری مشرق اور مغرب ہر طرف کی مراد ہو سکتی ہے۔ تو مقصد آپ کی نبوت کا مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کو اللہ سے
ڈرانا ہے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرانا ہے، ان کو خبر سنانی ہے کہ ان کو ایک ایسے دن میں جمع ہونا ہے جس میں اولین اور آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اور اس کے آنے میں ذرا شک و تردد نہیں، اور وہاں پر جب فیصلے ہو جائیں گے تو دنیا میں تو فیصلوں کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں، امیری اور غریبی پر ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر امیری غریبی کا کوئی چکر نہیں۔ جو اس پیغام کو سن کر اللہ کے ڈرائے ہوئے احکامات کے معاملے میں محتاط رہا تو فریق فی الجنہ، جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اللہ کی منع کردہ چیزوں میں بار بار پڑھتے رہے، جان بوجھ کر پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے اکڑتے رہے، فریق فی السعیر، وہ آگ میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ دنیا میں کافر اور مسلم ماننے اور نہ ماننے والوں کا کوئی چکر نہ ہوتا، سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، یعنی سب کو ایمان نصیب ہو جاتا، جیسے سورہ مبارکہ میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو صحیح ہدایت دے دیتے، لیکن یہ حکمتیں اللہ کو معلوم ہیں، اور ان حکمتوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، ان حکمتوں کی وجہ سے ہی کوئی کافر ہے اور کوئی مسلم، اور جو اس کو مان گیا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور جس کو چاہے اس کو کفر و شرک پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ رحمت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہر ایمان والے کو اللہ کریم کا بے تحاشا شکر اور احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا، لیکن اپنی حکمتوں کی بدولت میں نے اب یوں نہیں کہا کہ ایمان دے دیا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ تو جتنے لوگوں کو اللہ نے ایمان نصیب کر رکھا ہے وہ اللہ کی اس رحمت کے عطا کرنے پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں ہوتے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ان کے کفر شرک پر چھوڑ دیا، وہ میری رحمت سے دور ہیں اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ہمیں تو معلوم نہیں، اگر ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کر دیتے تو کتنی اذیتناک زندگی ہوتی۔ یہ اللہ کے احسان ہے کہ ہمیں معلوم ہونے سے پہلے بھی اس نے اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر رکھا ہے۔ اور آگے کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ اتنی باتیں دیکھنے کے بعد بھی کہ زمین آسمان کے احکامات کون جاری کر رہا ہے، زمین کے فیصلے کون کر رہا، آسمان کے فیصلے کون کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا وہ دوسرے کارساز بناتا ہے؟ اگر اس نے کارساز بنانا ہی تھا تو کارساز بنانے کے لائق تو فاللہ هو الولیش، وہی رب ہے جو حقیقتاً کارساز ہے۔ اور کیسا کارساز ہے؟ نہ دنیا کے کام نہیں، وہ یحیی الموتى، مردوں کو بھی زندہ کرے گا، صرف موت ہی نہیں دے گا، واپس زندہ بھی کرے گا۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مر کے ختم ہو جانا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، زندگی جیسے مرضی گزارتے، مرتے اور ختم ہو جاتے۔ اصل میں یہ یحیی الموتى ہے، یہ بہت بڑی انسان کے ذہن پر دستک ہے کہ ایسے غفلت میں نہ بیٹھے رہو کہ زندگی گزارتے رہیں گے اور زندگی کو آسان کرتے کرتے اپنی قبر کو مشکل بنا لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کو یاد رکھو، یہ موت عارضی ہے، اس کے بعد ایک زندگی آئے گی، اور اس چیز میں شک اور تردد نہ کرو کہ وہ مردوں کو کیسے اٹھائے گا۔ وہ هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔ وہ زندوں کو مردہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں پوری بستی کی بستی پلٹ دے، وہ ایک لمحے میں فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دے اور ان کی بستیاں آباد رہیں۔ اور وہی رب ہے جو سانسوں کی ڈور کو چلا کے رکھے، بیمار سے بیمار زندہ رہیں اور صحیح سالم تندرست دنیا سے گزر جائیں، بوڑھے زندہ رہیں، نوجوان چلے جائیں۔ وہ کسی سبب اور اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی طاقت
اور قدرت کا احاطہ ہے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کے ذریعے اپنی رحمت میں شامل کر رکھا ہے، تا قیامت ہمیں اسی رحمت کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنے اس کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور رمضان المبارک کا 29 روزہ چل رہا ہے، واللہ اعلم آخری بھی ہو سکتا ہے یا ایک مزید بھی ہو سکتا ہے، تو بالکل آخری اختتامی گھڑیاں ہیں۔ ہر انسان اپنے طرز پر، کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، وہ اللہ سب کا ہے۔ جس کسی کو بھی اس نے ایمان دے رکھا ہے، گویا اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہوا ہے، اور جس پر رحمت کی جاتی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی ڈھیروں دعائیں کہ اللہ کریم جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی سختی، تنگی، تکلیف، مشقتیں ہیں، اللہ آسانیاں دے دیں۔ ہر انسان اپنے گھر کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، کتنے سکون میں آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس کسی چھت کے نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا چھت کے نیچے تو بیٹھے ہوں گے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، جو کسی تکلیف اور ایسی مشقت سے گزر رہے ہوں گے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کریم کے احسانات اللہ ہم پر جاری رکھے۔ جو مشقت اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی تکالیف کو دور کرے۔ اور سب سے جو بڑی دعا ہے ہم سب کی وہ یہ ہو کہ اے اللہ، یہ جو رمضان جا رہا ہے ایسی حالت میں نہ گزرے کہ ہم محروم ہی رہ گئے ہوں، یہ ایسی حالت میں گیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ایسا راضی ہو کہ قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے جب اٹھیں تو وہ تب بھی ہم سے اپنی رضا کا اعلان کرے، اپنی رضا کے فیصلے ہمارے لیے جاری رکھے۔ سورہ شورا کے ابتدا سے انبیاء کی جانب وحی کرنے کے بارے میں ذکر کیا، اور اس وحی کا سب سے بڑا جز یہ بیان کیا کہ وہ رب جس نے اپنے انبیاء کی طرف وحی بھیجی ہے وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، وہ ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ اس کے جیسا مضبوط، اس کے جیسا جلیل القدر، اس کے جیسا بلند و بالا کوئی بھی نہیں۔ اور اس کی اس عظمت کو چاہے انسان مانے یا نہ مانے، اس عظمت کو ایسے بڑے بڑے فرشتے مان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی فرشتہ چاہے تو وہ اللہ کے حکم سے اس پوری زمین کو آسمان تک اٹھا کے واپس پلٹنے پر، زمین کو پٹخنے پر قادر ہے۔ تو وہ اتنے بڑے بڑے فرشتے اس رب العالمین کی بڑائی کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے توحید کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر یہ لوگ آپ سے کسی بھی قسم کا اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں، تو جس بات میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور فیصلہ اللہ کے حوالے کیسے ہے کہ دنیا میں تو اللہ نے دلائل اور معجزات کے ساتھ توحید کو واضح کر دیا، توحید کے سارے راستے بیان کر دیے، توحید کے تمام عقلی اور نقلی دلائل انسان کے سامنے رکھے، اور آخرت میں اس کا فیصلہ یوں ہو جائے گا کہ اس توحید پر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کہا یہی میرے رب کی شان ہے، ذالکم اللہ ربی، یہی میرا رب ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ مجھے ہر قسم کے دشمن سے، تکلیف سے اور ضرر سے حفاظت میں رکھے گا۔ مجھے کسی کی تکلیف پہنچانے کا یا مخالفت کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میرا اسی پر بھروسہ ہے، اور دنیا کے تمام کاموں میں اور دین کے تمام کاموں میں الیہ انیب، میرا رجوع بھی اس کی طرف ہے۔ مجھے دنیا کے کسی انسان سے تکلیف اور مخالفت کا خوف نہیں، کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں رجوع کس سے کرتا ہوں؟
مجھے رجوع کرنے کے لیے کسی اور کے دلائل کی ضرورت نہیں، مجھے رجوع کرنے کے لیے کسی باطل کتاب کی ضرورت نہیں، کسی باطل پیشوا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام کاموں میں میں اسی رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ توحید جس کا واحد ہی صفت ہے، وہ توحید اور کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ کیسا رب ہے؟ فاطر السماوات والارض، کہ اس نے بنائے ہیں یہ آسمان اور زمین، اور ایسے نہیں بنائے کہ کسی نے پہلے بنائے تھے، اس نے نقل کر کے یہ زمین آسمان کا نقشہ چرا لیا۔ وہ فاطر ہے، وہ خود سے بنانے والا ہے۔ اور صرف اسی چیز کو نہیں دیکھو کہ آسمان اور زمین کو بنایا، خود اپنے نفس کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو۔ انسان کا جوڑا انسان ہی ہے، جانوروں کے جوڑے جانوروں میں سے، ایسے ہی دنیا کی ہر چیز کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک جوڑ رکھا ہوا ہے، اور یہی چیز اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ اور کہا یہ تمہارے جوڑے بنائے کس لیے؟ یذرؤکم فیہ، کہ وہ تمہیں اسی طرح سے بکھیرتا ہے اور اسی طرح سے تمہاری نسلوں کو چلاتا ہے، کیونکہ تمہاری نسل کو چلنے کے لیے یہ سہارے اور یہ اللہ کے قدرت کے کرشمے درکار ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ جوڑ سے بھی پاک ہے، کیونکہ جس چیز کا جوڑ ہوتا ہے اس کے لیے اس کے مثل چیز ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ نے مثال دی کہ انسانوں کے لیے انسان ہے، جانوروں کے لیے جانور، اب وہ رب تو خالق ہے، مالک ہے، کوئی اور خالق اور مالک ہے نہیں جو اس کے جوڑ کا ہو، اور خالق مخلوق سے تعلق رکھے، یہ ایک بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اور اگر تم ان کے معاملے میں کچھ بھی ایسی باتیں کہتے ہو تو یہ باتیں دیکھ لینا کہ وہ هو السمیع البصیر، ہر انسان کا جو سننا ہے اور ہر انسان کا دیکھنا یہ محدود ہے۔ ایک انسان اگر کسی کمرے میں بند بیٹھا ہے تو وہ کمرے کی دیوار تک نظریں دوڑا سکتا، اس کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ دیواریں شیشے کی بنی ہو تو باہر بھی ایک محدود قسم کی دنیا اس کو نظر آئے گی، دنیا کے آخری کنارے تک اس کی نظر نہیں جا سکتی۔ وہ سمیع بھی ہے، ہر طرح کی چیز کو سن سکتا ہے، البصیر، اور وہ بہت ہی ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کے جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ دنیا آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، یہ دنیا اور آسمان کی جتنی بھی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور کنجیاں بمانا یعنی کہ جتنی بھی ان چیزوں کے اندر رد و بدل ہوتی ہے، اس کا طاقت، اس یہ اختیار، یہ سب اللہ کے پاس ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو اس کا رزق اور روزی پھیلا کے دے، اور کسی کو بالکل ناپ کے صرف اندازے کے مطابق، اور وہ ہر ایک چیز پر علم رکھتا ہے۔ تو یہ توحید کے بارے میں کچھ باتوں کو بیان کیا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ توحید کے معاملے میں یہ لوگ آپ سے جس بھی قسم کا اختلاف رکھیں، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ اللہ کا حکم وہ اصل حکم ہے، اور اللہ ہی کی اطاعت اصل اطاعت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یوں آ جاتا ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، کیونکہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اکثر آیات اور روایات میں جو یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت، اور ان کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی جو بھی وقت کے معاملہ طے کرنے والے لوگ ہوں، تو وہ اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ رسول چاہے وہ کسی بھی دور کے رہے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، ان کی اطاعت کا یا اولی الامر کی اطاعت کا جو فیصلہ ہے وہ اصل میں ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ وہ جو بھی فیصلہ نکالیں گے یا حکم نکالیں گے وہ اللہ ہی کے احکامات میں سے ہوگا، وہ خود سے کوئی حکم نہیں دیں گے، کیونکہ کوئی بھی رسول
یا جو اپنے وقت کا معاملات کا امیر بن جائے وہ کبھی بھی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں لگائیں گے. جو برحق لوگ ہوں گے، باطل کی بات نہیں ہو رہی. اور رسولوں سے تو یہ چیز بالکل بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کہیں گے جس کا اللہ نے حکم ہی نہ کیا ہو. اور وہ لوگ جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یقیناً جب فیصلہ دیں گے تو کتاب و سنت سے دیں گے. تو ظاہر ہے کتاب و سنت کا حکم ماننا وہی بات ہو گئی کہ اللہ کا حکم ماننا ہوا. اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں کتاب و سنت سے وضاحت نہیں مل رہی اور انہوں نے اپنی ذاتی اجتہاد سے وہ چیز نکالی، تو اجتہاد کے لیے بھی، کسی مسئلے کو نکالنے کے لیے بھی قرآن اور حدیث سے ہی حوالہ لینا پڑتا ہے. تو گویا وہ بھی بات ایک ہی آ گئی کہ قرآن اور حدیث پر عمل ہو گیا. اسی لیے جو لوگ خود سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے یا خود سے سنت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے حق میں مفتیوں کا جو قول ہوتا ہے، کسی مفتی نے ان کو کوئی قول بتا دیا تو اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جائے گا. کیونکہ ہر انسان قرآن کی آیات میں سے فیصلے نہیں نکال سکتا، احادیث سے فیصلے نہیں نکال سکتا، کیونکہ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی یا کس طرح سے نازل ہوئی یا یہاں پر اس کا کیا مقصد ہے. جیسے قرآن میں ایک ہی لفظ آیا ہوگا لیکن ہر جگہ پہ اس کا مطلب تبدیل ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. تو اس لیے ہر شخص جو ہے وہ قرآن میں سے فیصلے نہیں نکال سکتا. تو عام لوگ، جو عامی لوگ ہیں، ان کے حق میں مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ شرعی حکم کہلاتا ہے. اس پر عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس بات، یعنی فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے ہی ہے، کیونکہ مفتیان جو فتویٰ نکالیں گے وہ اللہ ہی کے احکامات میں سے ہوں گے. اللہ کریم ہمیں تا قیامت توحید پہ جمے رہنے والا بنائے اور اپنی اس کتاب کے ساتھ ہمیں تا قیامت جوڑ کے رکھے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور برکتیں سمیٹنے والوں نے بہت سی برکتیں سمیٹ لی ہوں گی. اللہ کرے جتنے بھی مومنین مسلمانوں پر یہ مہینہ گزرا ہے کوئی بھی اس کی برکتوں سے محروم نہ رہا ہو، کوئی بھی محروم نہ رہا ہو. اور اگر اس مہینے میں کسی نے حق ادا نہیں کیا تو آج یہ آخری رات اور یہ جو عید کا دن ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے کسی کام کے ختم ہونے پر مزدوروں کو مزدوری دی جاتی ہے، تو آج رمضان کی محنت کرنے والوں کو ان کی محنتوں کے مطابق مزدوری کا حق دیا گیا ہوگا. ہم جیسے لوگ جو ان فضائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یا اس مہینے کو اپنی غفلتوں کے نظر کر دیا، اللہ کریم ہم سے درگزر فرمائے. اور جنہوں نے مقبول شدہ اعمال کیے، اللہ کریم ان کے برکتوں اور توفیل سے ہم جیسے ناکار اور سیاکار لوگوں کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیں. اور عید کے دن کو کوئی بھی ہلکا نہ سمجھے. ہم لوگ عموماً اس کو لہو و لعب میں اور کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں. یہ دن اتنا ہی اہم ہے اور اس دن میں اللہ کی رحمتیں اسی طرح متوجہ رہتی ہیں جیسے کہ رمضان میں ہوتی ہیں. تو اس دن بھی ہم اللہ کو بالکل فراموش نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی عبادت ہی کی طرف توجہ رکھیں، دعاؤں کی طرف توجہ رکھیں. جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. یہ قیامت کے دن منادی پکارے گا. تو ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم پرہیزگار بن کے بیٹھے رہے اور نماز پڑھتے رہے، عید کا دن آیا تو مسلے بھی بند ہو گئے، قرآن بھی بند ہو گئے، دعائیں بھی ختم ہو گئیں. عید کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہم نے اگر کسی نے عبادت کی کوئی روٹین اپنی رمضان میں بنا لی تھی تو وہ انسان اسی روٹین پر سارا سال اب کاربند رہے. کیونکہ جب ہم نے ایک مہینہ دیکھ لیا کہ یہ کام کوئی مشقت والا نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نکالنا مشقت کا کام نہیں ہے، تو ہمیں سارا سال اس پر جمے رہنا چاہیے. جیسے ہمیشہ
उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी रमज़ान जैसे गुजारे उसकी मौत ईद की तरह होगी। तो हम अपनी ज़िंदगी में इन पाबंदियों को लेकर चलें। कुरान करीम सिर्फ रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं है, ये 12 महीने पढ़ने वाली किताब है। हम इसकी तिलावत को हमेशा अपने साथ रखें। जैसे हम नमाजें पढ़ते रहे, हमने तहज्जुद की आदत बना ली, या चाश्त इशराक के नवाफिल या बाज़ नवाफिल हम पढ़ते रहे, इसी तरह से हम अपनी बाकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को जारी रखें। और इंसान आम दिनों में एक ही वक्त खड़े होकर 20 रकत नवाफिल पढ़ने का सोच भी नहीं सकता कि ईशा की नमाज भी पढ़े और साथ 20 रकात भी पढ़े। लेकिन अल्लाह करीम अपने बंदों के लिए कितना आसान कर देते हैं कि इंसान तरावी शुरू करता है, ख़त्म भी हो जाती है, एहसास भी नहीं होता, कोई थकावट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हम में ये सब चीज़ें करने की जगह भी मौजूद है, हमारे पास वक्त भी है, ताकत भी है, लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम में ताकत ना होती, हम इस महीने में भी ना कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आम दिनों में भी ये सब कुछ इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो वो महज हमारी गफलत है और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह करीम हमें सारी ज़िंदगी ऐसा ही पाबंदी के साथ अपने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, जैसे हम नमाज के हर रुकन में उसके हुक्म के पाबंद होते हैं। हमें मालूम है नमाज के अंदर हमने फला ज़रा सा आगे पीछे देख लिया, नमाज हमारी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसे पाबंदी वाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िंदगी अता फरमाए कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्तों से ज़रा भी आगे पीछे ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब से रजामंदी के फैसले कर दे, और जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान तकालीफ में मुब्तला हैं, परेशानियों में, अल्लाह करीम अपने बड़े दरबार से उनकी हिफाजत फरमा लें। वो अपने काबा को अबाबिलों के ज़रिए बचाने वाली ज़ात है, और वो अबाबिलों के बगैर भी करने पर कादिर है। वो हवाओं से भी काम ले सकता है। तो अल्लाह करीम तमाम मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमाए, मुस्लिमीन मुस्लिमात की कुफ्फार के शर से, और हर बातिल को अल्लाह नीस्तो नाबूद कर दे और उन्हें रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे। सूरह शूरा इस मकसद के तहत आई कि जिस तरह दीन के उसूल समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाज़िल हो रही है, इसी तरह आप पर और जो अंबिया आपसे पहले हैं, इन पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी आप पर दूसरी सूरतों को और उन पर किताबों को नाज़िल फरमाया। तो अल्लाह की तौहीद का जिक्र आया और नबियों की नबूवत का जिक्र आया, और दोनों पर ही ईमान लाना ये ईमान का असल है, यही ईमान की बुनियाद है। और फिर कहा कि अगर तुम किसी मामले के अंदर इख्तलाफ करते हो, चाहे वो मामला तौहीद से मुताल्लिक है या रिसालत से मुताल्लिक है, तो उसका फैसला अल्लाह के हवाले कर दो। और अल्लाह के हवाले का मतलब कि जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात को मान गया कामयाब है, जो नहीं मानेगा वो नाकाम है। अब इसी बात को मजीद वजाहत से जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने वही दीन मुकर्रर किया है जिसको नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया, जो दीन आपको बजरिया वही सिखाया गया, और जिसका हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया कि इस दीन को सीधा कायम रखें। अब मतलब ये नहीं कि हर एक दीन एक जैसा था, मतलब यहाँ पर दीन से उसूल दीन है, और वो उसूल दीन जो हर तरह की शरीयत में मुश्तरक रहे हैं, जैसे तौहीद और रिसालत और अकीदा आखिरत, इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना कि इनको कायम रखना और इनको तब्दील ना करना, और इसके बारे में किसी किस्म का तफरका आपस में नहीं करना। यानी ये कि किसी चीज़ पर तो ईमान लाएं और किसी पर ना लाएं। जैसे
بعض جگہ پر آئے کہ ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، اس پر نہیں لاتے، تو ایسا نہ کریں، یا قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں اور کوئی نہ لائیں، تو یہ بھی نہ کریں، بلکہ ہر ایک انسان جس کو اللہ کی جانب سے کسی بھی نبی کے دور میں اس نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچا ہو توحید کا، رسالت کا، اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو ہر وہ چیز جو تمام دینوں میں بنیادی رہی اور اصولی رہی، کہا اس دین کی بات کہ وہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو دیا ہے، لہذا اس کو قبول کرنے میں لوگوں کو ذرا بھی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہا جب یہ باتیں سنتے ہیں مشرکین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے اس کے پیغمبر ہیں، تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات انہیں بہت ہی بھاری لگتی ہے، یہ بات ان پر بہت ہی سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین، آپ کے لیے اللہ نے وہ دین چنا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے چنا گیا تھا۔ اور ان میں سے ان 5 انبیاء کا ذکر کرنے میں خصوصیات بھی تھیں، جیسے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ وہ انبیاء تھے کہ جن کو تمام لوگ اپنا پیشوا مانتے تھے، نوح علیہ السلام کو جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام، جیسے بار بار یہ بات تفسیر کے دوران عرض کی جاتی ہے کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ہر کوئی اپنا پیشوا مانتا ہے، تو انہی میں سے ابراہیم علیہ السلام اور انہی میں سے نوح علیہ السلام، تو ان دونوں کی مثال دی کہ باقیوں کو تو نہیں مانتے، ان 2 کو تو مانتے ہو، لہٰذا ان کی طرف آنے والی شریعت من جانب اللہ تھی۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا اس دور میں انہی 2 پیغمبروں کے ماننے والے یعنی یہود و نصارہ موجود تھے، تو لہٰذا ان لوگوں کو اظہار اس بات کا کروایا کہ جن نبیوں کے تم نام لینے والے ہو، جیسے ان کی جانب آئی ہوئی کتاب اللہ کی تھی، اسی طرح اب اس نبی کی جانب آنے والی کتاب بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اور اسی لیے سورہ احزاب میں بھی انہی 5 انبیاء کا تذکرہ کیا اور یہی وجہ تھی۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان باقی انبیاء سے پہلے کیا، نوح علیہ السلام کے بعد سیدھا آپ کا ذکر کیا، بعد میں ان 3 انبیاء کا تذکرہ ہوا، تو وجہ شاید یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ چاہے زمانے کے لحاظ سے تو بعد میں آئے، لیکن تقسیم نبوت اور رسالت میں آپ سب سے مقدم ہیں۔ جیسے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، اور جیسے دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں سب انبیاء میں اعتبار تخلیق پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اور اصول اور عقائد ان کے بھی وہی تھے جو توحید پر مشتمل تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے ذکر اس لیے نہیں شروع کیا، جیسے یہ بات شاید اکثر لوگوں کے علم میں ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنا بھی دور گزرا ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب توحید پر قائم تھے، وہاں پر کفر و شرک کے کوئی عقائد موجود نہیں تھے، لہٰذا وہ لوگ سب اپنے اعتبار سے ٹھیک چل رہے تھے۔ یہ کفر و شرک کا جو پہلا مقابلہ شروع ہوا نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اسی لیے یہاں بھی کلام میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو نبوت کی وجہ سے طرح طرح کے معاملات پیش آئے،
اور وہی معاملات آپ کے بعد آنے والے انبیاء کو پیش آئے۔ اب ساتھ میں کیا کہا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھو اور فرقے اس میں نہ ڈالو، اختلاف اس میں نہ ڈالو۔ اب دو باتیں آ گئیں، ایک تو اقامت دین، کہ دین کو قائم رکھو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں تفریق نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہی دین جو سب انبیاء میں مشترک چلا آ رہا ہے اور جو بنیادی عقائد ہیں ان کو قائم رکھو، اور وہ عقائد توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اصول، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی، نیز جن چیزوں سے منع کیا ان سب کو ممنوع قرار دینا، یہ سب چیزیں تمام ہر اس دین میں تھی جو آسمان سے اللہ نے اتارا۔ اور پھر باقی فروعی احکامات جیسے روزے کے اوقات کا جدا ہونا، نمازوں کی تعداد کی کمی بیشی، رکعات کی کمی بیشی، یہ ہر نبی کی شریعت میں الگ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کو جو تمام ادیان میں ایک جیسی رہی ہیں ان میں کسی قسم کی تفریق کی ممانعت ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ دائیں بائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شیطان نے ایجاد کیے، اور اس کے ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو لوگوں کو اس کی طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، مستقیم ہے، تو فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو۔ تو یہاں پر یہ جو سیدھا راستہ آپ نے سیدھا خط کھینچا، اس کا مقصد وہی تمام اصول تھے جو ہر نبی کی شریعت میں ایک جیسے رہے، اس سے فروعی احکامات نہیں، اور اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کر لینا۔ جیسے گزشتہ انبیاء کی اقوام کوئی بھی غلط فیصلہ کر کے اس کو اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیتی ہی، تو کہا یہ شیطان کے تفرقے ڈالنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوا ایک بالشت کے برابر بھی، اس نے اسلام کا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے سے نکال دیا، اس نے اسلام کا حلقہ عقیدت، اس نے اسلام کا محبت بھرا تعلق اپنے گلے سے نکال دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اس کی نصرت جماعت پر ہوتی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے بھیڑیا ہوتا ہے بکریوں کے گلے کے لیے۔ تو جب وہ کسی گلے کے پیچھے لگتا ہے تو وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنے اس ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کہا جب تم اپنی اس جماعت سے ہٹو گے پھر شیطان کا اچکنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے منع کیا، اور اقیم الدین کے ساتھ کیا کہا؟ اس میں تفریق مت پھیلاؤ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو دین کا جز نہیں ہے اسے دین میں شامل نہیں کرو۔ تو اپنے احکامات جو اللہ نے اپنے انبیاء پر مضبوط نازل کیے ان کو بھی الگ مت کرو۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر دین کا مسلک ہے، وضو کے مسائل ہو گئے، نماز کے جیسے ہزاروں اس میں اختلافی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھے، ہاتھ وہاں باندھے، یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، یہاں تک نہ اٹھائیں، اس طرح سے۔ تو یہ چیزیں جو اختلاف ہے یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کو سمجھانے کے طریقے ہیں، یہ اختلاف نہیں کہلائیں گے۔ اور کہا کہ یہی جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو کبر علی المشرکین، یہ مشرکین پر بہت ہی بھاری پڑتا ہے۔ جب آپ ان کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں ان کو یہ بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے خود منتخب فرما دیتے ہیں، اور جو خود اس فکر میں لگ جائے،
اس کو اپنے طرف آنے کے لیے منزل عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ کو پانا چاہے اور اللہ اس کو نہ ملے۔ تو پہلا تو وہ طریقہ ہے کہ خود کسی کو چن لے، تو اس میں زیادہ تر انبیاء اور خاص اولیاء اللہ ہی شامل ہیں کہ ان کو خود اللہ اپنے لیے چن لیتے ہیں اور انہیں خالص اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور یجتبی الی، یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ دوسرا عام طریقہ ہدایت ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف آئے گا اور اس کے دین پر چلنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین حق کی ہدایت دیں گے۔ گویا یہاں پر ہدایت پانے کے ذرائع بتا دیے کہ ہدایت دو طریقوں سے ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کسی کو خود ہی چن لے، اللہ کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما لے، اور دوسرا یہ کہ جو خود اس کو پانے کی جد و جہد کریں۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب مشرکین کو یہ دعوی توحید اس لیے بھاری معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین پر چلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اگر ارادہ کیا ہوتا تو پھر ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی، بلکہ ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو ہدایت کے راستے آسان فرما دیتے۔ اور اس کے ساتھ ہی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، کہ یہ لوگ تفرقے میں کب پڑے؟ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ ہیں کہ وما تفرقوا، یہ لوگ جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا، اس سے مراد قریش مکہ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کفار قریش نے جو اپنے دین حق سے یہ منہ موڑ لیا ہے اور بیزاری اختیار کی ہے، یہ سخت نادانی تو تھی ہی، اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے ایسا کیا۔ پہلے تو دعوی توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی توحید کی دعوت دی اور نبوت کی طرف بلایا تو منہ موڑ لیا، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے نشانیوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن علم آنے کے بعد بھی وہ اس سے منہ موڑ کے رہے۔ اور یہاں پر علم آ جانے سے مراد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ تھے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہاں پہ تفرقو میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب پچھلی ساری امتیں ہیں، کہ وہ پچھلی جو امتیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کے دین سے تفریق اور علیحدگی اختیار کی، باوجود یہ کہ ان کے انبیاء کے ذریعے سے ان کے پاس سیدھے رستے کا علم آ چکا تھا۔ گویا اب چونکہ یہاں پر کوئی بھی مراد لے لیا جائے، چاہے گزشتہ انبیاء کی امتیں لی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ لوگ مراد لیے جائیں، دونوں صورتوں میں ان لوگوں کی بے وقوفی کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ خود تو گمراہی میں ہی تھے، اپنے رسولوں کو بھی اپنے گمراہ کن راستوں پر چلانے کی یہ خواہش رکھتے تھے، اور کہا کہ یہ لوگ اپنی اس حالت کی وجہ سے مستحق عذاب تو تھے، لیکن آپ کے رب نے ایک بات پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ ان کو وعدہ مقرر یعنی تا دم آخر جب تک یہ زندہ ہیں تب تک بھی ان کو مہلت دیں گے، اور پھر قیامت میں ان کا حساب لیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوتا لقضی بینہم، ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ اور کہا کہ یہ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہیں کتاب ملی ہے، وہ تو اس قسم کے شک اور تردد میں پڑے ہیں کہ وہ شک ان کو کسی بھی صورت میں چین نہیں لینے دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جن کو ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئی، یعنی کہ پہلی امتوں کے بعد، مراد اس سے کفار اور قریش ہوئے، کہ وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ خود ایسے شک میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ شک ان کا جا نہیں رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے یہ دیکھتے، گزشتہ انبیاء کے واقعات دیکھتے اور ان کی قوموں کے حالات پڑھتے، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس سے سبق حاصل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان جاتے،
لیکن انہی کے طریقے پر چل پڑے اور انکار کے راستے کو اختیار کر لیا، تو یہ انکار ان کو ہرگز فائدہ اور نفع نہیں دے گا، سراسر ان کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بنے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت کے لیے چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما لے، جن کو وہ خود اپنی راستے کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور ہر قسم کے وہ کام جس سے اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بدلایا جاتا ہو، اللہ کریم ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تا دم آخر اللہ میں اپنے اس پاک کلام سے جوڑ کے رکھے اور اس کی پوری طریقے سے ہمیں حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورا کے ابتدا سے ہی نبوت اور رسالت پر بات کی گئی اور انبیاء کی جانب کی جانے والی وحی کا ذکر تھا، اور اس وحی کے معاملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وحی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس نے جو اپنے انبیاء کو دنیا میں نائب بنا کر بھیجا، یہ اس رب العالمین کے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے شاید وہ رب کمزور ہے، ہر کسی تک اپنا حکم نہیں پہنچا سکتا، اس لیے انبیاء کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار کیا کہ وہ اتنا عظیم الشان رب ہے، لیکن انبیاء بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان تک وہ بات عملاً بھی پہنچے اور یہی اللہ کی ذات غیب پر ایمان کا ذریعہ ہو۔ اگر اللہ ہر شخص سے کلام کرے پھر تو غیب کی بات ہی نہ رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یوں واضح کیا کہ جیسے آپ سے پہلے انبیاء کو نبوت دی گئی، اسی طرح آپ کو نبوت دی گئی، جس کا سب سے بڑا خاصہ جو ہر ملت ہر شریعت میں رہا وہ دعوت توحید ہے، اور کہا یہی دعوت توحید ان مشرکین کو بہت ہی گراں گزرتی ہے جب آپ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو توحید کے معاملے میں کچھ معلوم نہیں، بلکہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس کی محض ضد کی وجہ سے اس بات کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس لیے اگر اللہ کا قانون ایسا نہ ہوتا کہ پہلے سے ایک وعدہ مقرر ہوتا تو دنیا میں ہی ان پر عذاب آ جاتا اور ان کے مابین فیصلہ ہو جاتا۔ تو کہا یہ لوگ جو کفار اور قریش مکہ ہیں، یہ اپنے سے گزشتہ لوگوں کے حالات سے بھی واقف ہیں، پچھلی اقوام سے بھی واقف ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے رہے اس بات سے بھی آگاہ ہیں۔ اس کے باوجود اب جو ایک کتاب یعنی قرآن کریم کتاب ہدایت ان کے پاس آئی ہے، رب کا پیغام آیا ہے، اس کے باوجود بھی ایک اتنے بڑے شک اور تردد میں ہیں کہ وہ شک ان کو چین نہیں لینے دیتا، اور یہ لوگ خود بھی الٹے راستے پر ہیں اور آپ کو بھی اسی الٹے راستے پر چلانے کے خواہش مند ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ چونکہ یہ لوگ خود بھی غلط رستوں پر ہیں اور آپ کو بھی اس پر لگانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملے کے اندر خاص احکامات ہیں۔ گویا ایک ہی آیت میں 10 فصلیں ذکر کی گئی ہیں احکامات کی، اور اس کی مثال پورا قرآن کریم میں آیت الکرسی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کہ آیت الکرسی میں بھی 10 احکامات اسی طرح مستقل فصل کی صورت میں ایک ہی آیت کے اندر ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلا جو حکم دیا گیا آیت مبارکہ میں فَلِذَلِكَ فَادْعُ،
یعنی پیچھے جو مشرکین کے دعوت توحید پر کراہت کا تذکرہ تھا کہ انہیں یہی بات گراں گزرتی ہے، تو کہا فلذالک، اسی وجہ سے کہ چونکہ وہ دعوت ان کو بہت گراں گزرتی ہے اور ان پر بہت بھاری ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں اور مسلسل اس کام کو جاری رکھیں۔ یہ پہلا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس دین پر آپ خود بھی سیدھے مستقیم رہیے، جس کی دعوت دوسروں کو دے رہے ہیں، جس کی دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے خود اس پر بالکل مستقیم رہیں، اور صرف مستقیم کا تذکرہ نہیں ہے کہ وستقیم ہی بات ہوتی، ساتھ میں کہا کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ استقامت یعنی تمام احکامات میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق، عادات، معاشرت میں بالکل اعتدال پر قائم رہیں، کسی طرف بھی جھکاؤ زیادہ نہ ہو، کسی طرف بھی میلان کم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو استقامت ہے یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، کہ جیسے اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے اس کو پورا کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اس میں بہت زیادہ مشقت تھی۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا آپ سے تذکرہ کیا، آپ کے کچھ بال مبارک سفید ہو گئے، اور کیا ہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ کا بھی دیدار کیا اور آپ کے مبارک بالوں کو بھی دیکھا۔ تو آپ کے سفید بال آنے کا جب انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، جس کو ہم یعنی بڑھاپے کی علامت کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود کا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ یہ انہی الفاظ کے ساتھ حکم موجود ہے، تو وہاں پر چونکہ یہ حکم دشوار بہت ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے اس پہ قائم رہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کی سختی اور اس کی مشقت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تیسرا حکم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، یعنی فریضہ تبلیغ میں آپ نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کریں، نہ ہی وہ جو کچھ چاہتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو اس کام کو بھی اختیار نہ کریں۔ چوتھا حکم قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے۔ صرف قرآن کے ایمان کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ کتاب جو آسمان سے اللہ کی جانب سے آئی ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ پانچواں حکم امرت لأعدل بینکم، کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا حکم دے کر بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ہے کہ تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں عدل و انصاف کروں۔ اب بعض لوگوں نے یہاں پر عام انصاف مراد لیا ہے، جیسے معاملات یا جھگڑے وغیرہ ہو جائیں تو، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں برابری، عدل کا مطلب برابری ہے، یعنی کہ میں تمہارے درمیان دین کے احکامات کو برابر رکھوں کہ ہر نبی اور ہر کتاب پر ایمان لاؤں اور تمام احکامات الہیہ کی اطاعت کروں۔ ایسا نہیں کہ بعض انبیاء پر یقین ہو بعض پر نہ ہو، بعض احکامات کو پورا کروں بعض کو پورا نہ کروں۔ بہرحال معاملہ جو بھی مطلب مراد لیا جائے اس کا مطلب عدل ہی بنتا ہے۔ چھٹا حکم اللہ ربنا، یعنی ہم سب کا رب ہمارا پالنے والا۔ یہ عقیدہ توحید میں سے خود ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ واحد ہے، یہ بات، لیکن واحد ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ہر کسی کا رب ہے، چاہے کوئی اس کو رب مانے یا نہ مانے۔ اس لیے صرف یوں نہیں کہا کہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے کیونکہ ہم اس کو مانتے، یوں کہا جو نہیں مانتے تم، جو نہیں مانتے تمہارا بھی رب ہے۔ ساتواں حکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، تمہیں ان سے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، ہمیں تمہارے اعمال سے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ کفار سے ابھی جہاد کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہا کہ ہمارے اعمال ہمارے ذمے اور تمہارے اعمال تمہارے ذمے۔
پھر جب جہاد کی آیات نازل ہوئی انہوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ جس عمل پر بھی ہیں، کفر و شرک پر ڈٹے ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے کفار سے۔ اور احکام جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت سے اور نرمی سے قبول نہ کریں تو ان سے قتل و قتال کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے حق کو ہر طرح سے ثابت کر دیا تو اب اس کا نہ ماننا صرف ہٹ درمی اور ضد ہی ہو سکتی ہے۔ اور گویا کہ جب تم ضد میں آ کر بات کر رہے ہو تو تم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ آئے گا۔ 8واں حکم، لا حجت بیننا و بینکم، حجت سے یہاں مراد بحث و مباحثہ، یعنی حق واضح اور ثابت ہونے کے بعد بھی اگر تم اپنی اس ضد سے کام لیتے ہو تو اب تم سے گفتگو فضول ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب اس بات پر مزید کوئی بحث مباحثہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ 9واں حکم ہے، اللہ یجمع بیننا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائیں گے اور ہر ایک کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ اور یہ بھی وہ چیز تھی جس کو کفار و مشرکین نہیں مانتے تھے، قیامت کا ان کو یقین نہیں تھا، دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور 10واں حکم، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہمیں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عقیدہ توحید ہے کہ حساب دینے کے لیے اور جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے، رضامندی اور ناراضگی کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ نے قانون یوں نہیں بنایا کہ دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا ہو وہی اس کی جا کے قیامت کے دن سفارش کرے گا، یا وہ اپنے ان پیشواؤں سے جا کر قیامت کے دن اپنا حساب لیں گے، بلکہ قیامت کے دن کے فیصلے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ ہر انسان اپنے اس دنیا کے اندر بنائے ہوئے باطل معبود کے سامنے جمع نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اللہ کے سامنے جمع ہوگا اور جواب دہی صرف اللہ کو کی جائے گی۔ اپنے اعمال چاہے وہ اچھے ہیں یا برے، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور الیہ المصیر، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، لہٰذا جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس سے بنا کے رکھنی چاہیے، اس سے بگاڑ کر رکھنے میں انسان کا خسارہ ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تعلق بنا لینا یہ ہر خسارے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے سب سے بڑا، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو جو ان کو مانیں گے وہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو نقصان کے راستے پہ نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس آیت مبارکہ کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے اور اس میں جو احکامات ذکر کیے گئے، اللہ کریم ہمیں اسی طرح سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں پر عمل کرنے کا ہم سے تقاضا ہے ان پر عمل کریں، جو ماننے کے حوالے سے ہیں انہیں ہمارے لیے ماننا آسان ہو جائے، جو کرنے کے حوالے سے اللہ ان کو ہمارے لیے عملاً کرنا آسان فرما دے۔ اور جتنے بھی توحید کے مسائل ہیں تو ہم میں سے ہر انسان خود توحید پہ چلنے والا بن جائے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل تھا، زندگی کا مقصد تھا۔ اسی کام کو کرنے کے لیے آپ آئے، اسی کام پہ چلتے چلتے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی وہ رستہ ہے جو اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اسی راستے پر چلنے والا بنائے اور حق کے راستے کا اللہ ہمیں سچا مسافر بنا دے۔ اپنے اس کلام سے اللہ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔